کچھ دنوں سے میں ذخیرۃ الجنان تفسیر فی فہم القرآن کی مطالعہ کر رہا تھا، تو اس مطالعے کو میں نے منظم کر کے آپ کو اپلوڈ کرنا چاہا۔ اس کو میں ابھی جو خاص مواد تھے کہ انسان کی قسمت انسان کی سوچ کے سپرد ہے، وہ کیسے انسان کی سوچ انسان کی قسمت کو تبدیل کرتا ہے، اس پر بہترین انداز کی اس تفسیر سے مجھے مواد ملے۔ اس تفسیر کے کوئی اہم جو مواد تھے، میں نے تقریباً 1000 صفحات کی تفسیر میں سے یہ 10 یا 8 صفحات پر مشتمل ایک مسودہ تیار کیا ہے، وہ آپ کو میں بیان کرتا ہوں۔ قیامت کے دن اللہ جل جلالہ کے عدالت میں ایسے انبیاء اور پیغمبر نبی بھی آئیں گے جن کے ساتھ 4 امتی ہوں گے، کسی کے ساتھ 3، کسی کے ساتھ 2، اور کچھ پیغمبر اکیلے آئیں گے، ایک بھی امتی نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود وہ پیغمبر کامیاب ہے، اور ناکام وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ان کی نہیں مانا۔ جو آپ کی خیرخواہی کی بات بتاتا ہے، بیان کرتا ہے، تو وہ کامیاب ہوتا ہے، چاہے ایک بھی نہ مانے، اور جو مانیں گے اربوں لاکھوں مانیں گے، وہ بھی کامیاب ہوں گے۔ ہم سب کے سب رب کے قبضے میں ہے، کوئی شے اس کی تصرف سے خارج نہیں ہے۔ ہر جاندار کے ماتھے کو پکڑنے والی ذات اللہ جل جلالہ کی ذات ہے۔ یہ ماتھے کو، اس سے مراد 4 برین ہے۔ ہر جاندار کی سوچ کے اوپر اللہ کے کنٹرول ہے۔ اللہ کہے سانپ کو بالکل نہ کاٹے، تو زہریلے سانپ پر بھی آپ ہاتھ ڈالے، وہ نہیں کاٹے گی۔ اور اللہ کی جو ذات ہے، اللہ کی ذات اور اللہ جل جلالہ جو ہے، وہ سیدھے راستے پر ہے۔ اگر ہم بھی اسی کی راہ پر چلیں گے تو رب کی رضا کو حاصل کریں گے۔ جب رب کی رضا کو حاصل کریں گے تو ہم دل میں جو سوچ لائیں گے، اس پر اللہ نتیجہ نکالیں گے، اور اس کو جو ہمارے دل کی مراد ہے، اس کو پوری فرمائیں گے۔ دائی کا کام حق کی بات پہنچا دینا، منوانا اس کا فریضے میں داخل نہیں ہے۔ ایمان والا مہمان کی اکرام کرے، مہمان کی عزت کرنا ایمان ہی ہے، اور اللہ کا حکم جو آپ کے پاس نئی بیان آتا ہے، نئی ایک انسان آتا ہے، تو وہ آپ کا مہمان ہوتا ہے۔ ابھی میرا یہ بیان آپ کے لیے مہمان ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ انسان مہمان کا اکرام کرے۔ بدمعاشیاں صرف وعظوں سے ختم نہیں ہوتی، حق کو نفاذ کے لیے قوت بھی چاہیے ہوتی ہے۔ او آوی الی رکن شدید، یہ لوط علیہ السلام نے کہا تھا کہ کاش میرے پاس جتھا ہوتا، تو طاقت کی بھی ضرورت ہوتی، افرادی قوت کی بھی۔ اب ہم اپنے اہم جو ٹاپک ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ شکر کا اعلیٰ عمل نماز ہے، اس لیے صحابی خلاد بن رافع کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لم تصل، نماز نہیں پڑھی، صلو لم تصل، تم نے نماز نہیں پڑھی، نماز پڑھ، کیونکہ اطمینان کے ساتھ رکوع، قوما، جلسہ، سجدہ کرنا نماز ہے، کیونکہ نماز شکر کا اعلیٰ ڈگری ہے، جس میں ہر اعضا اللہ کے سامنے اللہ کے شکر میں تواضع اختیار کرتے ہیں۔
تو نماز جب جلدی مسجد نبوی میں بھی پڑھی جائے تو وہ نماز نہیں ہوتی۔ علم نافع اور ہدایت بہترین رزق میں شامل ہے۔ اصولی طور پر کوئی بھی گناہوں سے معصوم نہیں ہوتا۔ اگر کوئی یہ خیال کرے کہ میں گناہوں سے پاک ہوں تو یہ خیال کرنا گناہ ہے۔ یہ خیال بھی کیا ہے؟ گناہ ہے۔ اصل حقیقت مولویوں کا جھگڑا نہیں ہے، یہ ایک بہانہ ہے۔ اصل خرابی حکمران طبقے کا ہے جو بے دین اور عیاش ہے۔ سود کے خلاف شریعت کورٹ نے فیصلہ دیا کہ سود حرام ہے، لیکن اس وقت کے پرائم منسٹر نواز شریف نے بیان دیا کہ اس فیصلے کے خلاف ہم سپریم کورٹ میں اپیل دائر کریں گے۔ یہ بحوالہ تفسیر جنان حصہ پنجم صفحہ نمبر 424۔ محض نیک ہونا اللہ کے عذاب سے نہیں بچاتا۔ ظلم دیکھ کر آپ کا چہرہ متغیر نہ ہو تو عذاب کا منتظر رہو۔ برائیوں سے لوگوں کو روکنا نجات کا سبب ہے۔ مسلح کا وجود اللہ کے عذاب سے مانے ہے، جو صلح کرتا ہے، جو مظلوم کا ساتھ دیتا ہے، ظالم کی مخالفت کرتا ہے اور امن قائم کرتا ہے، اسی کی وجہ سے عذاب رک جاتے ہیں۔ اب خواب کی طرف آتے ہیں۔ اس تفسیر میں خوابوں کے بارے میں یہ سورۃ یوسف کے تفسیر بھی ہے کہ خواب کی ایک صورت ہوتی ہے، اس میں پنہاں ایک حقیقت الگ ہوتی ہے جس کو تعبیر کہتے ہیں۔ قرآن میں اپنے خوابوں کو راز میں رکھنے کی ہدایت ہوتی ہے، چاہے اپنے بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ سبق آموز سورۃ یوسف کے مواد میں ایک بات یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ہر رونے پیٹنے والے سچے نہیں ہوتے، کیونکہ یعقوب کے پاس یوسف کے بھائی روتے ہوئے آئے تھے جبکہ ان کو کنویں میں ڈالا ہے اور خود روتے۔ اب یہ شکر اور ناشکری کی اور سوچ مثبت اور منفی کی اہم پہلو کی طرف ہم آ رہے ہیں۔ ناشکرے جو ہے شرمندہ ہو جاتے ہیں، بدی اور نیکی چھپی نہیں رہتی، ظاہر ہو جاتی ہے۔ خواب نیند والے نفس کے خیالات اور شیطان کے خیالات جو نیند میں آتے ہیں، وہ خواب میں مختلف چیزیں انسان کو دکھاتے ہیں جو نفس اور شیطان کی طرف سے آتے ہیں۔ ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر بائیں طرف تھوکنا ہے، کیونکہ انسان کے دائیں طرف فرشتہ ہوتا ہے اور دل کے بائیں طرف شیطان ہوتا ہے۔ جب دل میں اچھا خیال پیدا ہو تو وہ فرشتہ القاء کرتا ہے۔ دل میں جو اچھا خیال مثبت سوچ آتا ہے، شکر والی سوچ اور خوشی والی، تو فرشتے کی طرف سے آتی ہے۔ برا خیال جو ٹینشن دیتی ہے، ناشکری پیدا کرتی ہے، وہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ جب بندہ تھوک دے شیطان کی وسوسے کو اور اچھا محسوس کرے تو شیطان شرمندہ ہو جاتا ہے کہ میرا اثر نہ ہوا۔ تیسری قسم کا خواب وہ جو انسان کے ساتھ اہم واقعات پیش آنے والے ہوتے ہیں، وہ اس کو خواب کے ذریعے پہلے بتلا دیے جاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کو خواب یاد رہے یا نہ رہے، یا تعبیر سمجھے یا نہ سمجھے، خواب ضرور آتے ہیں۔ دنیا ہمیشہ صحیح تعبیر کے ساتھ تدبیر کرنے والے کے ساتھ رہتی ہے اور ان کی ماتحت بھی رہتی ہے۔ متقی صحیح تدبیر کرنے والے کو کہتے ہیں۔ متقی اس شخص کو کہتے ہیں جو صحیح تدبیر کرتا ہے۔ لوگوں کی بدگمانیاں پیدا ہونے کا امکان ہو تو آپ پر فرض ہے کہ وہ بدگمانیاں خود دور کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ ہر ایک آدمی کا ذہن الگ ہوتا ہے، اس کے مطابق وہ سوچتا ہے۔ غار میں آوازیں آئے تو ابو بکر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ لوگ ہمارے قریب آ رہے ہیں، ہمیں پکڑیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس کی بدگمانی دور کرنے کے لیے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غمگین نہ ہو، بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ خائن کی تدبیر ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتا، اس لیے کرپشن کرنے والے کو مکہ مارا تھا موسیٰ علیہ السلام نے، اسی وقت وہ فوت ہوا، کیونکہ وہ لکڑی کے بوجھ اس کے اوپر ڈالتا تھا، جو فرعون کی طرف سے ملنے والی رقم تھی وہ خود کھاتا تھا اور اس سے مفت میں فری میں وہ بوجھ لدواتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا۔ تو کرپشن کرنے والے کے اوپر مکہ مارنا فطری پیغمبر کا طریقہ ہے۔ اب جو بد نظری لگتی ہے یہ کیسے لگتی ہے؟ اللہ کے غیر پر متعجب ہونے پر خدا فوراً اس میں عیب پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ جب آپ بلب کی روشنی کو دیکھتے ہیں تو روشنی تو پراؤز سے آتا ہے۔ اب بلب سے متاثر کیوں ہوتے؟ کیونکہ ہر چیز سے متاثر ہونا، خالق سے متاثر ہونے کی سوچنا، لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا بد نظری سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ اس لیے حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ یہ شعر اکثر پڑھتے تھے: حسن والے حسن کا انجام دیکھ، ڈوبتے سورج کو بے وقت شام دیکھ۔ حسن والے حسن کا انجام دیکھ، ڈوبتے سورج کو بے وقت شام دیکھ۔ صدقہ بلا کو دور کرتا ہے، اس لیے صدقہ کا مفہوم یہ ہے کہ غریب کی ضرورت کو پوری کرنا، غریب کی جو ضرورت ہے، جس چیز کے لیے وہ پریشان ہے اس کو پورا کرنا۔ صبر کی توفیق اس وقت مانگے جب تکلیف اور دکھ میں مبتلا ہو، اس سے پہلے صبر مانگنا اپنے لیے مصیبت اور تکلیف مانگنا ہے۔ اللہ سے ہر وقت رحمت ہی مانگے۔ قرآن کو ترجمے کے ساتھ سمجھنا تمام انسانوں پر فرض ہے، تمام انسانوں پر۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے بحوالہ تفسیر جنان حصہ پنجم صفحہ نمبر 250، سیاہ ستہ میں 6 نمبر کی کتاب ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اس میں جس کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن کی ایک آیت کو لفظی سیکھنا 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے، اور اس کو ترجمے کے ساتھ سیکھنا اور سمجھنا 1000 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے۔ اب سوچئے کہ 1000 رکعت میں کتنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہے؟ ہزاروں۔ تو ایک آیات کی معنی اور مفہوم کو سمجھنا نماز میں ہزاروں آیات کو پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے۔ تو اب ہم قرآن کی طرف آئیں گے انشاءاللہ۔ زندگی کے بارے میں قرآن نے زندگی کو زندگی کا نام یقین رکھا ہے، اس لیے زندگی وہمی شے ہے اور موت یقینی شے۔ امام بخاری کے استاد یحییٰ رحمۃ اللہ اپنے استاد امام محمد سے ایک حدیث پوچھنے گیا، تو وہ گھر سے باہر نکلے اور اس حدیث پوچھا تو اس نے زبانی کہنا شروع کیا، تو کہا کہ کاپی سے فرماتے تو مجھے اس کی عبارت صحیح ہوتی۔ تو وہ اندر جانے لگے، تو پھر کہا کہ نہیں آپ ابھی پڑھو، ابھی سناؤ، اور کہا کہ ابھی سناؤ، اندر سے آنے تک کیا معلوم موت آ جائے۔ یہ آپ کی ذکر یا تلاوت کی بلند آواز سے کسی کی نیند میں خلل آئے یا نماز میں، تو تمام فقہا کا فتویٰ ہے کہ وہ ذاکر جو ہے وہ گناہگار ہوگا، کیونکہ دوسرے کو تکلیف دینا فسق ہے۔ جب تم اچھائی اور نیکی کے لیے سوچو گے تو آنے والی کل کا دن آپ کا آج سے بہتر ہوگا۔ زندگی میں خوابوں کی تعبیر اور تدبیر صحیح نہ ہو تو آپ کی زندگی مصیبت میں رہے گی، کیونکہ یوسف کے بھائیوں نے تعبیر بھی غلط کیا اور تدبیر بھی غلط کیا، اس لیے آخر میں اللہ نے ان کو رسوا فرمایا۔ آنکھیں اگر ہو بند تو پھر دن بھی رات ہے، بھلا اس میں قصور کیا ہے آفتاب کا۔ قرآن کے مزاج میں عقل مند کون ہے؟ اب میں نے اس تفسیر سے یہ عقل مند، قرآن کے عقل مند کون شخص ہے؟
قرآن نے عقل مند اس شخص کو کہا وہ شخص جو اللہ کے عہد کو پورا کرے، دوسرا وہ شخص جو اللہ کے حکم کو اپنے ساتھ ملائے، تیسرا وہ شخص جو اللہ کے نافرمانی سے ڈرے، گناہ کے تاثر سے ڈرتے ہو، چوتھا وہ شخص جو اللہ کی حقیقی سچی عدالت کی پیشی سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارے، پانچواں وہ شخص جو صبر کرتے ہوئے رب کی رضا چاہے۔ آل زول چھٹا وہ شخص جو خرچ کرتے ہو مخفی اور ظاہری طور پر، اگر ریا کا خوف ہو تو چھپا کر کرے، اگر ریا کا خوف نہ ہو تو دکھا کر کرے صدقہ۔ ساتواں وہ شخص جو ٹالتے ہو برائی کو بلائی کے ساتھ، یعنی گناہ کے فوراً بعد نیکی کرتے ہو، یا جو برائی کرتے تو اس کے ساتھ اچھائی کرتے۔ تو قرآن کے ایک آیت کا بھی مفہوم ہے کہ ولی حمیم، گرم آپ کا دوست بنے گا وہ بندہ جو آپ کو برائی کرے، آپ اس کے ساتھ اچھائی سے پیش آئے۔ کم عقل فاسق کے ہے کیونکہ وہ دوسرے کے سکون میں خلل ڈالتا ہے، اس لیے جو پہلے بتایا میں نے کہ اونچی آواز سے ذکر و تلاوت کرنے والا بھی گناہ گار اس لیے ہوتا ہے۔ صحیح طریقے سے دنیا کا مانا دین کا حصہ ہے، بلکہ کام نہ کرنا گناہ ہے۔ اللہ جل جلالہ کی گرفت ہوتی ہے اس شخص کے ساتھ جو نکما ہوتا ہے۔ جس طرح نماز کا حکم ہے اسی طرح کمانے کا بھی اللہ کا امر کا صیغہ ہے۔ فَانْتَشِرُوا وَابْتَغُوا، پھیل جاؤ اور تلاش کرو، اس طرح کے الفاظات ہیں کہ اللہ کے فضل مال کو تلاش کرو۔ انسان کی بدن حرکت کرے تو اس میں قوت آتی ہے۔ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ نعمتیں دوں گا، حرکت شکر میں آتی ہے۔ ناشکری پر گرفت اللہ کا بڑا سخت ہے۔ اللہ نے ہر دور میں اپنی کتابوں اور پیغمبروں کے ذریعے واضح اعلان کروایا ہے، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر ادا کرو گے تو میں ضرور بھی ضرور تمہیں زیادہ دوں گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ قرآن کی آیت ہے سورۃ ابراہیم کا۔ یہاں پر یہ لام بھی تاکید ہے، جیسے لَأَزِيدَنَّكُمْ میں لام بھی تاکید کے لیے ہے اور نون مشدد بھی تاکید کے لیے ہے۔ یہ دو تاکیدیں لا کر اللہ پاک نے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ نے ضرور بھی ضرور مدد کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس لیے اللہ کی شکر کا بہترین طریقہ نماز کے ذریعے ادا ہوتا ہے، وہ کسی اور عمل اور فعل سے ادا نہیں ہوتا۔ ظاہری اسباب چھوڑ کر توکل کرنا یہ توکل نہیں ہے، تعطل ہے، یہ گناہ ہے۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی شجر سے شکر کے سوچ پیدا ہوتے ہیں۔ اصل چیز انسان کی یہاں فور برین کی سوچ ہے۔ جس طرف انسان نے سوچ کا رخ کیا ہوتا ہے اسی کی طرف ایسے ہی حالات کیفیات کا نزول کرتی ہے۔ قانون کشش سے کائنات کی فطری قوت ہے، وہ آپ کیا سوچتے وہ نہیں نزول کرتی، جو آپ سوچتے اس کے مطابق کیفیات اور حالات کو نازل کرتی ہے۔ تمام فطرتوں اور قدرتوں کے مالک کی طرف دھیان جمانے کے لیے نماز ہے، نماز کا عمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری الفاظ بھی اس لیے نماز ادا کرنا، شکر اللہ کا شکریہ ادا کرنا اور اپنے ماتحت سے شفقت اور محبت کرنا، کیونکہ اس کا شکر ادا کرنا کیونکہ وہ آپ کا خدمت کرتا ہے۔ انسان کا شکر اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہا، کیونکہ جو انسان گمان کرتا ہے، جو سوچتا ہے کہ نبی کے بیوی سخی تھی، اس نے قرضہ لیا تو اس نے کہا اتنا بڑا قرضہ آپ صدقے کے لیے لیتی تو کیا کرتی؟ کہا تو میرے نبی نے فرمایا ہے کہ قرضہ دینے کی سوچو گے اور نیت کرو گے تو قرضہ کروڑوں بھی ہے تو ادا ہوگا۔
تو اس سے معلوم ہوتا ہے جو سوچتے ہیں تو وہ قدرتی فطرتی قدرتیں اس کے ساتھ وہ سوچ کے ساتھ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں، وہ ہو جاتا ہے۔ شاکر کی مدد کرنا اللہ نے اپنے ذمے رکھا ہے۔ شکر جو ہے صبر کا اعلیٰ کیفیت ہے، جس کی پیچھے شکر کے پیچھے شکر ایک مطلب شکاری ہے، ایک زنجیر ہے جو نعمتوں کو کھینچ کر لاتا ہے۔ آسائشیں دوڑ کر شکر والے کے ساتھ آ جاتی ہے۔ تو شکر کا خوشنما احساس بدن میں بھی خوشنما بدلاؤ لاتا ہے۔ شکر کی سوچ اور جو اچھا محسوس جو بدن میں بھی خوشنما بدلاؤ لاتا ہے، یہ سائنس نے بھی ریسرچ کر کے یہ دنیا کو بتا دیا ہے۔ انسان وہی بنتا ہے جو وہ سوچتا ہے۔ اچھا سوچنا شکر کی پہلی ڈگری ہے، پہلی فارم ہے۔ طاقتور من اپنی زندگی کے مالک بن جاتا ہے اور وہ شکر کے ذریعے قوت حاصل کرتا ہے، پھر وہ جو چاہتا ہے وہی محسوس کرتا ہے۔ طاقتور من جو ہے وہ بیرونی مشوروں اور نظریوں کو نہیں دیکھتا، وہ شکر کرتا ہے اللہ کا، اور وہ جو اچھا محسوس کرتا ہے تو اسے پاتا ہے۔ جب آپ اچھا محسوس کرتے ہیں تو اس فریکوینسی میں آتے ہو، وہ اچھائی کی فریکوینسی میں آ جاتے ہو اور اچھائی حاصل کرتے رہتے ہو۔ جو آپ نہیں چاہتے وہاں سے دھیان ہٹائے، یہ شکر کی دوسری فارم ہے۔ آپ جس چیز کو نہیں چاہتے، جس چیز سے برا محسوس کرتے، اس کو بالکل سوچ میں اور محسوس میں ہی نہ لائے، یہ شکر کی دوسری فارم ہے۔ اور پہلی فارم کیا ہے؟ جو آپ چاہتے اس کو محسوس کرے۔ ختم شدہ۔ والسلام 10/12/2025۔